بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا، کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا۔ جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ۔ تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں؟ اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں؟ اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ میں نے کئی جنازوں میں دیکھا کہ جنازہ پڑھانے گیا اور گھر والوں سے کوئی تعلق ہو تو تھوڑی دیر وہاں جا کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ تو میں ایک دو تین جنازے بلکہ اس سے زیادہ ایسے دیکھے ہیں کہ باپ فوت ہوا ہے، ایک بیٹے نے شہر جا کے دکان کو تالے لگا دی، ابھی میت گھر پڑی ہے، جنازہ ہوا نہیں، اس نے دکان کو تالا لگا لیا کہ جب اولاد کی تقسیم ہوگی تو میں پہلے ہی قبضہ کر لیتا ہوں، یہ دکان میرے حصے میں آئے۔ کئی گھر کے کمروں کو تالے لگا دیتے، بھائی یہ نہ کہے کہ یہ کمرہ میں نے لینا ہے وہ لینا۔ وہ بیچارہ مرنے والا اپنے اعمال کو اس کی پڑی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اور جو میں اور آپ کمائیں گے بینک بیلنس ہوگا، اولاد ہماری پیچھے عیش کرے گی اس پہ۔ دین یہ کہتا ہے کہ اپنا لیے بھی کچھ بناؤ نا، اولاد کے لیے تو سب کچھ اپنا نہیں بنایا، اولاد کا بنایا۔ جن کے باپ دادا فوت ہو گئے، میرے بھی والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ صاحب، میں جب سوچتا ہوں میرے دادا زمیندار تھے، وہ جب کئی مربع زمین تھی، جب ہمارے پردادا فوت ہوئے تو ان کی اولاد میں زمین تقسیم ہوئی، پھر دادا جان